السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج آپ کو چوکی لگانے کا عمل انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں چوکی کیا چیز ہوتی ہے اور کس کام میں چوکی کو استعمال کیا جاتا ہے، یا چوکی کس جگہ استعمال کی جاتی ہے، چوکی کی تاثیر کیا ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چوکی ایسا تیز ترین عمل ہوتا ہے کہ وہ کام جادو کا یا جنات کا یا کسی بیماری کا یا بندش کا جو کسی بھی طرح ٹھیک نہ ہو رہا ہو، کسی بھی طرح کنٹرول میں نہ آ رہا ہو، تو چوکی واحد ایک ایسی چیز ہے کہ انشاءاللہ اس سے بڑی جلدی اور تیزی کی طرح، بجلی کی طرح اس مرض پر یا اس بیماری پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کو انڈر کنٹرول کرتی ہے۔ چوکی ایسی پاورفل اور تیز ترین چیز ہوتی ہے۔ چوکی کا مطلب کیا ہے؟ عام زبان میں چوکی کا لفظ بولا جاتا ہے، لوگ سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ چوکی لگائی ہوئی ہے یا چوکی چھوڑی ہوئی ہے۔ خاص طور سے دیوالی یا ہولی پر لوگوں کے اندر یہ زیادہ مشہور ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ جو ہے چوکی چھوڑی جاتی ہے، چوکی لگائی جاتی ہے، چوکی ختم کی جاتی ہے۔ تو چوکی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ چوکی کا کام جو ہے وہ تیز ترین طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے۔ حقیقت ہی تو اس کی یہی ہے کہ اس کو بالکل آخری مرحلے پر، آخری درجے پر اسے کام لیا جاتا ہے۔ چوکی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی خاص مخلوق کے ذریعے سے یا کسی خاص بزرگ کے ہمزاد کے ذریعے سے یا اس کی روح کے ذریعے سے، میں روح تو نہیں کہوں گا، یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمزاد ہو اس کا یا اس کا عکس ہو یا اس کے ماتحت رہنے والے افراد ہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جنات ہو، تو کسی روحانی خاص مخلوق کے ذریعے سے استمداد طلب کرنا، یعنی کہ مدد طلب کرنا، اس کو کام پر لگانا، اس سے اپنا کام نکلوانا یا اس کو اپنے کام پر مأمور کرنا، یہ چوکی کا مطلب ہوتا ہے۔ اور چوکی لگائی جاتی ہے کسی بھی انڈر کنٹرول نہ آنے والی بیماری کو انڈر کنٹرول کرنے کے لیے، کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، چاہے جادو کا ہے، ایسا جادو ہے جو میعادی جادو ہوتا ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ بس اب یہ مر کے ہی پیچھا چھوٹے گا، میعادی جادو ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں کہ میعادی جادو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہے، میعادی جادو ختم ہو سکتا ہے۔ سفلی جادو ہے وہ بھی ختم ہو سکتا ہے، کتنی بھی شرکش شیاطین، جنات ہو، بھوت ہو، پریت ہو، چڑیل ہو، عصیب ہو، کسی بھی طرح جان نہ چھوڑا ہو، چوکی سے انشاءاللہ اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ خاص طور سے دشمن کی ہلاکت کے لیے، اس کی بربادی کے لیے چوکی کا عمل لوگ ہولی دیوالی پر کرتے ہیں عام طور سے، اسی لیے چوکی مشہور بھی ہے کہ کسی کو ہلاک کرنا ہو، کسی کو دشمن کو دھول چٹانی ہو، کسی دشمن کو برباد کرنا ہو، تو اس وقت میں چوکی استعمال کرتے ہیں۔ خاص طور سے جوگی سنیاسی بابا لوگ جو ہے چوکی کا استعمال ہمارے یہاں گوری ہندو جیسے انڈیا میں ہوتے ہیں تو وہ چوکی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہر طرح سے یہ چوکی لگائی جاتی ہے، نوری بھی، سفلی بھی، رحمانی بھی، کالے والی بھی، شیطانی بھی، ہر طرح کی چوکی لگتی ہے۔ میں آپ کو روحانی چوکی کا طریقہ بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس کا جو عمل ہے چوکی لگانے کا، ہم جو عمل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ہے زندہ شاہ مدار کی چوکی۔ شاہ مدار کو آپ جانتے ہیں، سلسلہ مداریہ ان کا چلتا بھی ہے، اور ان کے مندرجات بھی آپ کو ملیں گے انشاءاللہ، ہم بھی آپ کو دیں گے مندرجات۔ کچھ میرے پاس ہیں، کچھ کا میں نے پچھلی دنوں میں نے ان کی ریاضت کی ہوئی ہے، ان کے میں پہلے رزلٹ لینا چاہتا تھا کہ پہلے میں ان کے رزلٹ لے لوں، پھر اس کے بعد وہ آپ حضرات کی نظر کروں۔ تو کچھ عمل میں نے پہلے کیے تھے، یہ چوکی کا عمل ہے جس کو ہم کبھی کبھی استعمال، کیونکہ یہ خاص وقت میں استعمال کی جاتی ہے۔ تو میں آپ حضرات سے یہ بتا رہا تھا کہ یہ زندہ شاہ مدار کی چوکی کا عمل ہے، اور اس کو انشاءاللہ نئے چاند میں اور عروج ماہ میں یا نوچندی جمعرات سے ہم اس عمل کو شروع کرا رہے ہیں اپنی زیر نگرانی۔ تو یہ عمل بھی ہم اس کی کرائیں گے، ریاضت بھی کرائیں گے، چوکی لگانے کا پورا طریقہ سکھائیں گے، کس طرح چوکی لگائی جاتی ہے، بیماری کے لیے کس طرح چوکی لگائیں گے، جنات کے لیے
کس طرح چوکی لگائیں گے، جادو کے لیے کس طرح چوکی لگائیں گے، ہر طرح کو جو ہے ہر طرح سے چوکی لگانا ہم سکھائیں گے، اور اس کو استعمال کا طریقہ ہم بتائیں گے، اس میں کیا کیا بخور وغیرہ لگتے ہیں، مکمل پروسیس مکمل طریقہ ہم اپنے زیر نگرانی انشاءاللہ یہ کرا رہے ہیں۔ آنے والی نوچیں یہ سمجھیے کہ آپ کے سامنے اپنے سینے کا ایک راز، اپنا سینہ کھول کے رکھ رہا ہوں میں۔ یہ زندہ شاہ مدار کی جو چوکی کا عمل ہے، یہ اپنا ایک سینہ کھول کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس میں محنت بہت ہوتی ہے اور محنت کا کام ہے، عاملین کے علاوہ جو ہے اس کو برداشت کرنا ہر کسی کے بس میں بات نہیں ہوتی۔ عاملین کے لیے ایک بہترین تحفہ ہوتی ہے، آخری مرحلے میں جب کہیں کسی بھی طرح کام نہ بن رہا ہو تو اس کا یوز کیا جاتا ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم اس کو اپنی نگرانی میں کرا الحمدللہ۔ آنے والے چاند میں محرم تو یہ چل رہا ہے، سفر آنے والا ہے، تو سفر کے مہینے میں انشاءاللہ ہم اپنی نگرانی میں اس کو کرا رہے ہیں۔ مکمل ترکیب بتائیں گے، مکمل سکھائیں گے، مکمل اس کی زکوٰۃ کرائیں گے، چوکی لگانے کا مکمل طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو جو حضرات کرنا چاہیں تو وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر اسکرین پر آپ کو ہمارا مل جائے گا، آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی ہم نے ایک مناسب سی فیس رکھی ہوئی ہے، اہم عمل ہے، آخری درجے کا عمل ہے، آپ کے سامنے اپنے سینہ کھول کے رکھ رہا ہوں، آخری درجے کا یہ عمل ہے، اور اس کی فیس ہم نے صرف 2100 روپے رکھی ہے۔ جو حضرات کرنا چاہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا مکمل طریقہ کار آپ کو سمجھایا جائے گا، کیونکہ زیادہ تر اس عمل کو آخری درجے میں کیا جاتا ہے، اس سے پہلے اس کا یوز نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے اتنی تاخیر سے آپ حضرات تک یہ پہنچا ہے۔ اور خاص طور سے میرے روحانی کورس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان تک بھی یہ عمل نہیں پہنچا، نہ ان کی آج تک جانکاری میں تھا، لیکن آج یہ عیا کر دیا، ان کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، چاہے ہمارے روحانی کورس کے اسٹوڈنٹ ہو یا آپ حضرات میں سے جو دیگر عاملین ہیں یا جو عملیات کرتے ہیں، علاج معالجہ کرتے ہیں، جو حضرات بھی اس کو کرنا چاہیں وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ حضرات کو یہ عمل کی تفصیل دے دی جائے گی، مکمل طریقہ کار آپ کو سکھا دیا جائے گا، اور انشاءاللہ آپ بھی ایک چوکی کا عامل ہوں گے جو آخری مرحلے پہ جا کے آپ مریض دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ مریضوں کو شفا ہوگی۔ ٹھیک ہے، جو حضرات کرنا چاہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تمام کو شامل کر دیا جائے گا جو حضرات شوقین ہوں گے اس طرح کے عمل کے۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ آخر میں بس اتنا ہی، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔